دعائے قنوت، قنوت کے معنی فرما برداری کے ہوتے ہیں. اس سے جو اسم الفاعل کا صیغہ بنتا ہے وہ ہوتا ہے قانت. کاف نون اور تا اس کا مادہ ہے. قانت فرما بردار، مؤنث اس کی بنے گی قانتہ. اللہم، اللہم جو ہے یہ نوٹ کر لیں گے از ایکل ٹو یا اللہ ہے. انا پلس نحنو، وہ نحنو جو ہے وہ انا کی وجہ سے نا ہو گیا. انا جب بھی آئے گا جملہ اسمیہ بنے گا، کیونکہ انا داخل ہی جملہ اسمیہ پر ہوتا ہے. اور جب بھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. اور انا آ جانے کی صورت میں اب وہ مبتدا اور خبر جو ہیں وہ انا کا اسم اور انا کی خبر کہلاتے ہیں. تو انا کا اسم ہمیں چاہیے، وہ نحنو نا کی صورت میں ہوا، منصوب ہوتا ہے نا انا کا اسم، اور وہ نا جو ہے الف کی صورت میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، نون ختم کر دیا گیا. تو جب بھی انا آئے گا وہ انا پلس انا کا اسم ہوگا. اب ہمیں انا کی خبر چاہیے. انا کی خبر اگر اسم ہو تو مرفوع ہوتی ہے، لیکن انا کی خبر جو ہے وہ جملہ بھی آ سکتی ہے، یعنی پھر پیکٹ، جملہ ایک پیکٹ ہوتا ہے، پیکٹ کو آپ کچھ بھی بنا لیں. تو خبر کی جگہ پر آ رہا ہے اللہم انا نستعینک. نستعینک جملہ فعلیہ، یہ کاف اٹیچ ضمیر ہے، اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیں تو آپ کے پاس فعل آ جائے گا نستعینو. مضارع میں آپ دیکھیں آپ کو پہلے صیغے پہ ہی پیش نظر آ رہی ہے. تو پہلے طے ہوا کہ یہ فعل مضارع ہے. اب فعل مضارع میں 4 علامات ہیں جی، یا، تا، الف اور نون. جب آپ نے اسے فعل مضارع ڈکلیئر کر دیا تو علامت مضارع نون ہو گئی، اور نون علامت مضارع کیا ہوتی ہے؟ جمع والی. تو یہ 14واں صیغہ ہے، یعنی نحنو کا مفہوم اس سے ہم حاصل کریں گے، یعنی ہم سے اس کا ترجمہ کریں گے. اب نون ادھر سائڈ پہ ہو گیا، اور آپ کے پاس باقی جو بچا وہ ہے سین، تا، عین، یا اور نون. کوئی ثلاثی مجرد فعل تو ہے نہیں ہے. مجرد ہوتا تو 3 مادے کے حروف ہی آپ کو نظر آ رہے ہوتے اور کچھ نظر نہ آ رہا ہوتا. مزید فی میں آئیں گے. مزید فی میں وہ جو 4 والا ٹیسٹ ہے اس میں فعل، مفعلہ، تفعیل بھی نکل گیا، کیونکہ علامت مضارع پیش والی ہے ہی نہیں، پہلے تینوں نکل گئے. تفاعل اور تفاعل میں تا بھی آتی ہے ساتھ، وہ بھی نظر نہیں آ رہی. افتعال، انفعال، استفعال، تو یہ باب استفعال کا لفظ ہے. اب باب استفعال آپ نے پہچان لیا تو اس کے روٹ لیٹرز جاننے کی کوشش کریں. استفعال میں آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں تو جو زائد حروف ہوتے ہیں نا ماضی میں اور مضارع میں، وہ آپ کو شروع میں نظر آئیں گے. استفعلا، فا عین لام اینڈ پہ ہے ماضی میں، اور مضارع میں یستفعلو اینڈ پہ ہی ہیں. تو گویا سین اور تا یہ زائد حروف ہو گئے، اور روٹ لیٹرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں عین، یا اور نون. تو پہلا ہی غیر صحیح فعل آ گیا آپ کے سامنے. اب غیر صحیح فعل میں آپ کا حرف علت یا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. حرف علت آ جائے حروف مادہ میں تو معتل ہوتا ہے. اب اس کی پوزیشن نمبر 1 پر ہے تو معتل الفا، نمبر 2 پر معتل العین، نمبر 3 پر معتل اللام. تو یہ معتل العین ہے، اور معتل العین کا دوسرا نام اجوف ہے. اب یہ اجوف واوی ہے یا یائی ہے؟ یہاں تو آپ کو یا نظر آ رہا ہے نا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ واو جو ہے یہ بھی کبھی یا میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں تک آپ نے پہنچنے کے بعد اب ڈکشنری کھولنی ہے، اور ڈکشنری کھولنے کے بعد عین یا نون اور عین واو نون دونوں جگہ پر دیکھنا ہے. تو جب آپ ڈکشنری کھولیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ ہیں عین، واو اور نون. اون کے معنی ہوتے ہیں مدد کے. جب آپ نے روٹ لیٹرز نکال لیے تو اب آپ سائٹ میں آئیں رف عمل میں، اور باب استفعال میں عین، واو، نون کو پوٹ کرنے کی کوشش کریں. استفعلا ماضی لکھیں، تفعلا، اور مضارع یس تفعلو. روٹ لیٹرز ڈال دیں جی، عین، واو اور نون. استعونا یستعونو، استعونا یستعونو. اب اجوف کے گنتی کے رولز ہیں جی. حرف علت میں حرکت ہے، پیچھے ساکن ہے. حرف علت اپنی حرکت پیچھے ساکن کو دے گا اور اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ کیا بن جائے گا جی؟ استعانا. اور یہاں پہ بھی حرف علت حرکت والا ہے، پیچھے ساکن ہے، اس نے حرکت اپنی پیچھے دی، عین کو زیر دی، اور خود واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو گیا، یستعینو. استعانا یستعینو. اون مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور باب استفعال کی خاصیت کیا ہے کہ اس میں جو بھی فعل استعمال ہوتا ہے اس کو مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے، طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. اس کے معنی ہوں گے مدد مانگنا، مدد طلب کرنا. پہلا صیغہ یستعینو، تو علامت مضارع جب نون آئی یہاں پر تو نستعینو بن گیا. نستعینو کے معنی ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کسی سے مدد مانگی جاتی ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، لہٰذا یہ جو کاف ضمیر لگی ہوئی ہے یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے.
تو اب ہمارا جملہ پورا ہو جاتا ہے کہ نستعین فعل فاعل اور مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ جملہ فعلیہ پیکٹ ہوتا ہے، ایک پیکٹ کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اب اس جملے کو آپ انا کی خبر بنا لیں گے اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ اب آپ اس کا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ بے شک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے۔